تو میں دعوت داں گا ہوں واپس شہنواز بھائی کو کہ وہ آ کے فردر جڑی ہے وہ کنٹینیو کریں. عادل صاحب شکریہ اس مؤثر کلام کے لیے آزادی کے موقع پہ جو آپ نے ہم سب کے لیے دیا. ابھی میری درخواست ہے کہ ہماری بہن سسٹر سمینہ سامنے تشریف لائیں اور اس پیکا آرگنائزیشن کے بارے میں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستانی یورپین کرسچن الائنس، اس کے بارے میں ہمیں تعارف پیش کریں، انٹروڈکشن دیں گی کہ اس کی کیا خدمت ہے. اور اس کے بعد پروگرام کا باقی حصہ میں ان کے سپورٹ کرتا ہوں تاکہ وہ اس پروگرام کو مزید چلا سکیں. ہماری بہن سمینہ جی سامنے تشریف جو ریجیکٹ ہو چکی ہے، اس کا یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ، اتنا آپس میں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ تھا. تو یہ سوچ ہمارے دور میں کہ ہمیں ضرور ایسی ایک آرگنائزیشن کھولنی چاہیے ہالینڈ کے اندر بھی، جس میں ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جو کرسچن ہیں، یورپین کرسچن، پاکستانی یورپین کرسچن، ہم سب کو ان سب کو ایک کریں اور ایک ایسا نیٹ ورک قائم کر دیں یورپ کے اندر جس میں ہم سب مل کر کام کریں. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہمارے اگر بیلجیم میں یا جرمنی میں یا ہمارے پیکا کے دوسرے ہمارے جو ممبر ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور سب سے ہمیں ایک دوسرے سے واقف رہیں، ایک دوسرے کی پرابلمس کے ساتھ. یہ اور ایک نیٹ ورک ہمارا وہ پورے یورپ کے اندر. اس کے بعد ایک اور خاص جو پوائنٹ ہمارے دماغ میں تھا، جو ہم نے آپس میں مل کر سوچا اور جس کو ہم نے اپنے اس میں بائی لاز میں رکھا، کہ ہم نے اپنی جو قدریں ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو اپنی قدروں کو، اپنے کلچر کو اپنے اندر رکھنا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کلچر کو اور ساری جو پاکستان کی جو ہماری جو کلچر ہم سے کہہ کہ جی یہ ضرور ہمارے پاس ہونا چاہیے. نہیں، بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ہم یورپ میں اگر ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہم یورپ کی نہیں ایکسیپٹ کرتے، لیکن بہت سی چیزیں جن کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آگے ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی قدریں ہیں ہماری جن کو ہم نہیں بھولنا چاہتے، ہم ان کو اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز ہمارا بہت ضروری ہے میرے خیال میں، اور یہ ہمارا ایک خاص مقصد ہے پیکا کا. جو ایک اور دوسرا خاص مقصد ہے پاکستان میں جو تعصب بازی ہے، جو سیاہ قانون ہے، جو کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ سیاہ قانون کون سے ہیں، 295B اور C، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جس سے اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہے پاکستان کے اندر. بہت ساری چیزیں ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, لیکن ہم بھی انسان ہیں, ہم اکیلے تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیکا کھڑی ہو جائے گی یا ہمارے چیئرمین یا وائس چیئرمین کھڑے ہو کے کہیں گے او جی اب قانون ختم ہو جائے, قانون ختم ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اسی لیے جو پہلا پوائنٹ میں دوبارہ اس پہ ذکر کرتی ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو یورپین کرسچن ہم سب مل کر کام کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا کیتھولک چرچ ہے یا پروٹیسٹنٹ چرچ ہے یا پینتیکوسٹل چرچ ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم سب مل کے اس چیز کو کام کریں, اور جس دن ہم مل جائیں گے, جس دن ہم ایک ہو جائیں گے, اس دن ایکچولی ہم اپنے ملک میں سے اس قانون کے نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. اور وہی بات جیسے شاہنواز بھائی نے بولی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارا آخری مقصد یہ کیوں ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, ہم اپنے آپ کو کیوں نہ ان کو بولیں پاکستان میں یہ کہ ہم پاکستانی ہیں, اور جب ہم پاکستانی ہیں تو ہم اس قانون کو چینج کر سکتے ہیں, اور اگر ہم پاکستانی نہیں ہیں تو ہم اس قانون کو کبھی چینج نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہمیں بتانا ہے ورلڈ کو, ہمیں بتانا ہے پوری دنیا کو, ہمیں پاکستان کے لوگوں کو بتانا ہے کہ وی آر پاکستانی. اف وی آر پاکستانی then we can change the laws. Then we can say, okay, these are the laws, we don't want 295B and C and these or discrimination laws. So یہ ہمارا ایک خاص مقصد ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو اس بلیک جو ہمارے پاس ہے قانون جو ہمارے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکا, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے پوائنٹ 1 کی کہ ہم سب مل کر اس کو کام کریں. اور اس کے لیے ہم کام کریں گے, یہ ہماری اسٹارٹ ہے, اس کے اور ہمارے کچھ ہے, لیکن یہ ضروری خاص امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. اس سے زیادہ میں بولوں گی نہیں ورنہ آپ لوگ بور ہو جائیں گے. میں پاسٹر آفتاب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کر اپنا کلام سنائیں. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. تو میں اس بات کو خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس طرح سے بھائی کلائمنٹ نے بڑا اچھا پیغام سنایا, کیونکہ کلام تو خدا کا ہے, ہم تو صرف اس پر دھیان دیتے ہیں. تو میں اس بات کے بارے میں خدا کے کلام کی روشنی میں یرمیہ کی جو زبان کا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں, یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 8واں باب, اور اس کے 8ویں باب کی 19ویں آیت سے لے کے تو 22ویں آیت تک میں پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے, یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 8واں باب 19. بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا, میں کرتا رہتا ہوں, حیرت نے مجھے دبا لیا. کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یہ ایک سوال یرمیہ نبی کے لیے برابر رہا کہ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی. اصل میں جو آزادی ہے وہ شفا نہیں ہے. آزادی ایک اور چیز ہے اور شفا ایک اور چیز ہے. اور اصل میں شفا جو ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنی بیماری کو نہیں سمجھتا اس وقت تک شفا نہیں پا سکتا. اور مسیح خداوند نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. حقیقت یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ ہم اسے جان جائیں تو پھر ہم شفا پا سکتے ہیں, پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, پھر ہم آزادی پا سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آزادی اور ہم, تو یہ آزادی تو ہے لیکن ہم کہاں ہیں؟ جب بائیکاٹ کیا جاتا ہے, جب علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ آزادی نہیں ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 4 باب میں, اور اس کے 4 باب کی جب آیت ہم 10ویں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک سنار کے کنویں کی بات ہے کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھی دوپہر کو پانی بھرنے کے لیے آئی. تو یسوع مسیح نے اس کو پوچھا کہ تیرے پاس پانی ہے, مجھے پانی پلا.